اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کی نگہداشت کے لیے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وہ بنی آدم کی نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں۔ نیکیاں دائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے اور بدیاں بائیں طرف کا۔ اسی صحیفے یا توشتے کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھ لو کہ ہمارے اچھے برے تمام اعمال کے مکمل ریکارڈ کا نام اعمال نامہ ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا، نیکیوں کے دانے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں، اور کافر کو سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پسے پش نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا کہ خود پڑھ کر فیصلہ کر لے کہ جو کام عمر بھر میں نے کیے تھے کوئی رہا تو نہیں یا زیادہ تو نہیں لکھا گیا۔ ہر آدمی اس وقت یقین کر لے گا کہ ذرا ذرا بلا کم اوقات اس میں موجود ہے۔ اس میں اپنے گناہوں کی فہرست پڑھ کر مجرم خوف کھائیں گے کہ دیکھیے آج کیسی سزا ملتی ہے، اور کافر کا تو خوف کے بارے برا حال ہوگا۔ پھر میزان پر لوگوں کے نیک و بد اعمال تو لے جائیں گے۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں اور وزن اعمال کے لیے قیامت میں جو میزان نصب کی جائے گی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے عمل وزن کے موافق لکھے جاتے ہیں۔ ایک ہی کام ہے، اگر اخلاص و محبت سے اور حکم شرعی کے موافق بھی اور بر محل کیا تو اس کا وزن بڑھ گیا، اور دکھاوے کو یا ریس لگانے کو یا موافق حکم یا بر محل نہ کیا تو وزن گھٹ گیا۔ دیکھنے میں کتنا ہی بڑا عمل ہوگا، مگر اس میں ایمان و اخلاص کی روح نہ ہو، وہ اللہ کے یہاں کچھ وزن نہیں رکھتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں اعمال حسنہ کسی نورانی شکل و جسم میں تبدیل کر دیے جائیں، اور اعمال قبیحہ یعنی برے اعمال کسی ظلماتی شکل و جسم میں، اور پھر ان اجسام کا وزن کیا جائے۔ اعمال کے حساب کی نوعیتیں جدا گانا ہوں گی۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیا کیا اور کیوں کیا۔ وہ عرض کرے گا، ہاں اے میرے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، اور اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب کم بختی آئی، مگر وہ کریم فرمائے گا، ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب ہم بخشتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی اور ہلاک ہوگا، اور کسی کو نعمتیں یاد دلا کر پوچھا جائے گا کہ تیرا کیا خیال تھا کہ ہم سے ملنا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں۔ فرمائے گا، تو نے ہمیں یاد نہ کیا، ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔ بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا تو نے کیا کیا، تو وہ ایمان، نماز، روزہ، صدقہ تو خیرات اور دوسرے نیک کاموں کا ذکر کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے۔ پھر اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اعضاء کو حکم ہوگا کہ بول چلو۔ اس وقت اس کی ران، ہاتھ، پاؤں، گوشت پوست، ہڈیاں سب گواہی دیں گی کہ یہ تو ایسا تھا، اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کسی مسلمان پر اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے کہ وہ اپنی طاقت و معصیت کو پہچانے، پھر طاعت پر ثواب دیا جائے گا اور معصیت سے تجاوز فرمایا جائے گا، یعنی نہ بات بات پر گرفت ہوگی، نہ یہ کہا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا، نہ عذر کی طلب ہوگی، نہ اس پر حجت قائم کی جائے گی۔ اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا، نہیں۔ پھر ایک پرچہ جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا نکالا جائے گا اور حکم ہوگا، جا تلوا۔ پھر ایک پلہ پر یہ سب دفتر رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ پرچہ ان درختوں سے بھاری ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، تہجد گزار بھی بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ بالجملہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، جس پر چاہے فرمائے، تو تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔ وقوع قیامت کے بعد کل آدمیوں کی 3 قسم کر دی جائیں گی۔ نمبر 1 دوزخی، نمبر 2 عام جنتی، نمبر 3 خواص مقربین جو جنت کے نہایت اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے۔
دوست کی جنہیں قرآن پاک نے اصحاب الشمال فرمایا ہے، جو میثاق کے وقت آدم علیہ السلام کے بائیں پہلو سے نکالے گئے عرش کی بائیں جانب کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فرشتے بائیں ہاتھ سے ان کو پکڑیں گے۔ ان کی نحوست اور بدبختی کا کیا ٹھکانہ۔ اور عام جنتی جنہیں قرآن مجید میں اصحاب الیمین فرمایا گیا ہے اور جن کو اخذ میثاق کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں پہلو سے نکالا گیا تھا، وہ عرش عظیم کے دائیں طرف ہوں گے۔ ان کا اعمال نامہ بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتے بھی ان کو دائیں طرف سے لیں گے۔ اس روز ان کی خوبی اور ان کی برکت کا کیا کہنا۔ حسن عشرت کے ساتھ باشان و شوکت ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور و دلشاد ہوں گے۔ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دونوں گروہوں کی نسبت دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی داہنی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں، اور خواص مقربین جنہیں قرآن حکیم میں سابقون فرمایا، وہ حق تعالیٰ کی رحمتوں اور مراتب قرب و وجاہت میں سب سے آگے ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اہل محشر کی 120 صفیں ہیں، جن میں 40 پہلی امتوں کی اور 80 اس امت کی ہوں گی۔ حساب کتاب سے فراغت کے بعد سب کو پل صراط سے گزارنے کا حکم ہوگا۔